السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کرنے والے ہیں جس کا جواب شاید آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کی سرحد کے بارے میں۔ کیا پاکستان کی سرحد واقعی بنگلہ دیش سے ملتی ہے؟ اگر نہیں ملتی تو پاکستان سے بنگلہ دیش تک سڑک کے ذریعے کیسے جایا جا سکتا ہے؟ راستے میں کون سا ملک آتا ہے؟ یہ سفر کتنا لمبا اور مشکل ہو سکتا ہے؟ اور آخر پاکستان سے چلنے والا ایک مسافر بنگلہ دیش کی سرحد تک پہنچتا کیسے ہے؟ تو دوستو، آج ہم نقشے کو صرف دیکھیں گے نہیں بلکہ پاکستان سے بنگلہ دیش تک کے اس عجیب و دلچسپ سفر کو قدم با قدم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سب سے بڑا سوال ختم کرتے ہیں، کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی سرحد آپس میں ملتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست کوئی زمینی سرحد موجود نہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان بھارت کا ایک بہت بڑا علاقہ موجود ہے، یعنی اگر آپ پاکستان سے سڑک کے ذریعے بنگلہ دیش کی طرف سفر کرنا چاہیں تو آپ کو بھارت سے گزرنا ہوگا، اور یہی بات اس سفر کو دلچسپ بنا دیتی ہے۔ نقشے پر پاکستان سے بنگلہ دیش تک ایک سیدھی لکیر کھینچنا آسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ سفر اتنا سیدھا نہیں۔ پاکستان سے نکل کر آپ کو پہلے بھارت کے علاقے میں داخل ہونا ہوگا، پھر بھارت کے ایک بڑے حصے سے گزرتے ہوئے مشرق کی طرف جانا ہوگا اور آخرکار بنگلہ دیش کی سرحد تک پہنچنا ہوگا، یعنی ایک طرف پاکستان، دوسری طرف بنگلہ دیش اور ان دونوں کے درمیان پورا بھارت۔ اب ذرا تصور کریں کہ ہم پاکستان سے یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ شروعات پاکستان کے کسی بڑے شہر سے ہوتی ہے۔ شہر پیچھے رہ جاتا ہے، سڑک آگے بڑھتی جاتی ہے اور جیسے جیسے ہم مشرق کی طرف جاتے ہیں ہمیں پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود بین الاقوامی سرحد کے قریب پہنچنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں سے سفر صرف گاڑی چلانے کا نام نہیں رہتا، کیونکہ آپ ایک بین الاقوامی سرحد عبور کر رہے ہیں۔ پاسپورٹ، ویزا، سرحدی قوانین، سیکیورٹی اور مختلف اجازتیں اس سفر کا ایک اہم حصہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ایسا سفر نہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، سرحد پر پہنچیں اور بغیر کسی کارروائی کے سیدھے دوسرے ملک میں داخل ہو جائیں۔ یہاں ہر چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے بنگلہ دیش تک زمینی سفر عام سفر کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ہم قانونی طریقے سے بھارت میں داخل ہو گئے۔ اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سفر ہے۔ بھارت دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے، اور پاکستان سے بنگلہ دیش سفر کرنے کے لیے ہمیں اس کے شمالی اور وسطی علاقوں سے گزرتے ہوئے مشرق کی طرف بڑھنا ہوگا۔ راستے میں منظر بار بار بدلتا جائے گا۔ کہیں بڑے شہر آئیں گے، کہیں چھوٹے گاؤں، کہیں کھیت، کہیں جنگلات اور کہیں لمبی سڑکیں جہاں کئی گھنٹوں تک سفر جاری رہ سکتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم مشرقی بھارت کی طرف بڑھیں گے ماحول میں بھی تبدیلی محسوس ہوگی۔ آخرکار ہمارا راستہ مغربی بنگال کے علاقے کی طرف پہنچے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم بنگلہ دیش کے قریب پہنچنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ابھی سفر ختم نہیں ہوا، کیونکہ بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب پہنچنا اور بنگلہ دیش میں داخل ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ سرحد پر سیکیورٹی چوکیاں، باڑ اور نگرانی موجود ہوتی ہے، اور عام مسافر صرف اپنی مرضی سے سرحد عبور نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مخصوص سرحدی راستے اور قانونی کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جس کے لیے ہم نے اتنا لمبا سفر کیا۔ سامنے ایک طرف بھارت اور چند فاصلے پر دوسری طرف بنگلہ دیش۔ سوچئے، آپ نے پاکستان سے سفر شروع کیا تھا، درمیان میں پورا بھارت عبور کیا، اور اب آپ ایک ایسی سرحد کے سامنے کھڑے ہیں جہاں سے آگے ایک بالکل نیا ملک شروع ہوتا ہے۔ یہ منظر واقعی حیرت انگیز ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج اتنا بڑا فاصلہ ہے تو پھر دونوں کا ماضی ایک دوسرے سے کیسے جڑا ہوا تھا؟ اس کا جواب ہمیں 1947 اور پھر 1971 کی تاریخ میں ملتا ہے۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد آج کا بنگلہ دیش پاکستان کا مشرقی حصہ بن گیا تھا، جسے مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا۔ یعنی ایک وقت میں پاکستان کا مغربی حصہ اور موجودہ بنگلہ دیش ایک ہی ملک کے دو حصے تھے، لیکن دونوں کے درمیان بھارت کا وسیع علاقہ موجود تھا۔ یہ جغرافیہ بھی اپنے آپ میں ایک عجیب حقیقت تھی۔ ایک ہی ملک کے دو حصے، لیکن درمیان میں ایک دوسرا ملک۔ پھر 1971 آیا۔ سیاسی اختلافات، حالات اور جنگ کے بعد مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بن گیا۔
اور آج یہی دونوں ممالک ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر الگ الگ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے بنگلہ دیش تک کا سفر صرف جغرافیہ کی کہانی نہیں بلکہ تاریخ کی کہانی بھی ہے۔ اب اگر ہم دوبارہ اپنے سفر کی طرف واپس آئیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے، پاکستان سے بنگلہ دیش تک سڑک کے ذریعے جانا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام بین الاضلاعی سفر جیسا آسان نہیں۔ آپ کو کئی سرحدی قوانین سمجھنے ہوں گے، درست سفری دستاویزات درکار ہوں گی، بھارت میں داخلے کی قانونی اجازت چاہیے ہوگی، پھر بنگلہ دیش میں داخلے کے لیے بھی اس ملک کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ یعنی اصل مشکل صرف فاصلہ نہیں، اصل مشکل ہے 3 ممالک، 2 بین الاقوامی سرحدیں، لمبا راستہ اور ہر ملک کے اپنے قوانین۔ اور یہی چیز اس سفر کو ایک عام روڈ ٹرپ کے بجائے ایک بڑے سفر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف نقشے کو دیکھیں تو ایک حیرت انگیز چیز سامنے آتی ہے۔ پاکستان سے بنگلہ دیش تک جانے کے لیے آپ کو مشرق کی طرف مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن راستے میں بھارت ایک بہت بڑی قدرتی اور جغرافیائی رکاوٹ کی طرح موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست سڑک نہیں، اور اگر کبھی آپ بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب پہنچیں تو آپ کو ایک ایسا منظر دیکھنے کو مل سکتا ہے جو پاکستان میں رہنے والے شخص کے لیے بہت مختلف ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کا یہ سفر اور معلومات پسند آئی تو ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف جگہیں نہیں دیکھتے، ہم ان جگہوں کے پیچھے چھپی کہانیاں بھی تلاش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔